السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں سورہ آل عمران پارہ 3 آیت 16 اور 17، دونوں آیت ملا کر 3 سطر کی ہے۔ انشاءاللہ اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی جو اس کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی دوسری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ چلیں قرآن کے پیج پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار۔ اب اس کے اندر نکلنے والے تجوید القواعد اور اصول و ضوابط کو بتلا رہے ہیں، اس دھیان سے سنیں، جس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، الذی یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگی، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے اور دال کو باریک پڑھیں گے۔ الذین یقولون دونوں جگہ واو مدہ ہے، قو کو پر پڑھیں گے، کیوں؟ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قولون۔ ربنا را کو پر پڑھیں گے، کیوں؟ را کے اوپر زبر یہ پیش ہو تو را پر پڑھی جاتی ہے، اور یہ مد منفصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے ربنا اننا، ربنا الگ کلمہ ہے، اننا الگ کلمہ ہے، تو یہ مد منفصل ہوگا، اس میں قصر اور توسط ہے۔ اننا، ان نون مشدد ہے، غنہ ہوگا، یا نون کا نون میں ادغام ہو رہا ہے، اننا، اور اننا آمنا، یہاں بھی دونوں الگ الگ کلمے تو مد منفصل ہوگا کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے، اس میں قصر اور توسط ہے، یعنی ایک الف سے لے کر 2 الف تک اس کو کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں۔ آمنا، نون مشدد ہے، اس میں غنہ ہوگا، اور الف سے پہلے نون کے پر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا۔ فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، فاغفر، لکھا ہوا تو فاغفر ہے لیکن یہ الف نہیں پڑھی جائے گی، فا کو غینوں ملیں گے، فاغفر، رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے، لنا، ذنو ذال باریک پڑھیں گے، نو واو مدہ، بنا یہاں بھی الف مدہ، وقینا یہاں بھی الف مدہ، عدا الف مدہ، الف سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا اور دال کو باریک پڑھیں گے، بنار، نون مشدد اس میں غنہ ہوگا اور وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا۔ قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو اس کو مد عارض وقفی کہیں گے۔ دوسرا قاعدہ ہے کہ رائے ساکنہ سے ما قبل ساکن اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پر پڑھی جاتی ہے، اور یہاں رائے ساکنہ ہے اس سے پہلے ما قبل ساکن ہے، اس سے پہلے ساکن ہے اور پھر اس کے اوپر اس سے پہلے زبر ہے تو یہ را پر پڑھی جائے گی وقف کی صورت میں۔ وقنا عذاب النار، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین، صاد تو پر پڑھیں گے، کیوں؟ صاد حروف مستعلیہ میں سے، بری، ری یا مدہ، یا سکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے، والصادقین، یہاں بھی صاد کو پر پڑھیں گے، اور کھڑا زبر ہے
قائم مقام الف مدہ کہ اس کو دو حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. دی قی یا مدہ یا ساکن سے پہلے قاف کے نیچے زیر ہے. والقانتی قا یہاں بھی قاف کو پور پڑھیں گے. کیوں؟ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے. نتی تی یا مدہ ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہے. والمنفقین یا اخفا حقیقی کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا ہے. قین یا بھی یا مدہ یا ساکن سے پہلے قاف کے نیچے زیر ہے. والمستغفرین بالاسحار والمستغفرین تغفرین غین کو پور پڑھیں گے اور را باریک پڑی جائے گی. کیوں؟ را کے نیچے زیر ہے اور یا ساکن سے پہلے را کے نیچے زیر ہے. یا مدہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. بالاسحار بالاسحار وقفہ کی صورت میں یہ مد عارض وقفیہ ہوگا. اس میں طول توسط قصر تینوں جائز موقع اور محل کے حساب سے یعنی تدویر ترتیل اور حدر کے حساب سے. اور دوسرا قاعدہ ہوگا کہ را کو پور پڑھیں گے. کیوں؟ وقفہ کی صورت میں را ساکن ماقبل ساکن اس سے پہلے زبر ہے تو را پور پڑی جائے گی. چلا ایک مرتبہ اس کو متن پڑھیں. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار